مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہے، اور یہی وہ سن ہے جب مکے میں بہت شدید بارشیں ہوئی ہیں، اور ان بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کی صورت اختیار کر لی ہے. اور مکہ چونکہ نشیب میں ہے، وادی میں ہے، اس لیے پہاڑوں سے آنے والے پانی نے مکے کو سیلاب کی صورت میں خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ سیلاب جب رکتا ہے تو اس کے بعد تمام قریش مکہ مل کر سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی مقدوش عمارت کو درست کیا جائے، اس کو گارا مٹی سے دوبارہ سے مضبوط کیا جائے. اور یہ ایک ایسا کار خیر تھا جس کے لیے بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس کار خیر میں شامل ہو گئے، اور ایک اتحاد کی اور ایک اتفاق کی فضا قائم ہو گئی، اور سبھی اسی کار خیر میں لگ گئے، اور سب کے کام تقسیم کر دیے گئے تھے. بچوں کا یہ کام تھا کہ وہ پہاڑوں سے پتھر ڈھو ڈھو کر لائیں اور جمع کریں تاکہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اور اس کی تزین و آرائش میں کام آ سکیں. تو بچے اپنا کام کر رہے تھے، بزرگ اپنا کام کر رہے تھے. جیسا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ بچے مشکلات کا حل بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں، تو بچوں نے اپنی ایک مشکل کا حل ڈھونڈ لیا تھا کہ بچے جب سر پر پتھر رکھ کر لا رہے تھے تو انہیں اس کی تکلیف ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ انہوں نے اپنی تہمت اتار لی تھی اور سر کے اوپر رکھ لیا تھا، جس سے انہیں آسانی ہو رہی تھی. یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ عرب لمبا چوغا پہنتے ہیں، لمبا جبہ پہنتے ہیں جس میں سطر ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مزید سطر کی حفاظت کے لیے اس کے نیچے حیا اور شرم کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے نیچے تہبند بھی باندھی جاتی ہے. چونکہ یہ بچے تھے اس لیے ان کو احساس تھا، ان بچوں کو، کہ سطر تو ہماری ڈھکی ہوئی ہے، اس لیے اگر ہم اپنی تہمت اتار لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس تہمت کو سر کے اوپر رکھ لیا تھا اور آسانی سے پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے. کچھ دیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے چچا ہیں، ان کی نگاہ پڑی اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بیٹا، تم نے یہ کام نہیں کیا ہے، تمہارے دوستوں اور تمہارے ساتھیوں نے تو بڑا اچھا راستہ نکالا ہے، اپنی تہمت کو سر پہ رکھ لیا ہے اور بہت آسانی سے وہ پتھر لے کر آ رہے ہیں، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تم نے خالی ویسے ہی لے کر آ رہے ہو اور مشقت اٹھا رہے ہو، تو تم بھی ایسے ہی کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کی بات سنی اور انسنی کر دی، اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ اپنے کام کے اندر مشغول ہو گئے. کچھ دیر کے بعد چچا کی نگاہ پھر پڑی اور انہوں نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشقت محسوس کر رہے ہیں اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ بچہ بہت زیادہ حیادار ہے اور شرم کی وجہ سے ایسا نہیں کر رہا. تو آپ نے آواز دی اور کہا کہ محمد آؤ میرے پاس، اور آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بیٹا تم کیا شرما رہے ہو؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لاؤ میں تمہاری تہمت اتار دیتا ہوں اور تم اس کو سر کے اوپر رکھ لو. بس اتنی بات چچا کی کہنی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سننی تھی کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی، آپ کی حالت بہت زیادہ خراب محسوس ہونے لگی،
اور چچا بھی اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، اور پھر آپ کے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے ڈالے گئے، اور جب آپ کی وہ حالت بہتر ہو گئی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 سال کا بچہ محمد ابن عبداللہ، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، وہ کیا فرما رہے تھے؟ آپ کی زبان سے یہ جملے ادا ہو رہے تھے، میرا تہمت لاؤ، میرا تہمت لاؤ۔ ان جملوں میں کیا سبق ہے؟ ان جملوں میں یہ سبق ہے کہ جب آپ نے یہ احساس کیا کہ شاید آپ کی سطر کھل جائے گی، تو اس احساس ہی سے، شرم اور حیا کے اس احساس نے آپ کی حالت خیر کر دی، اور آپ نے گویا کہ اس بچپن میں پوری دنیا کو اور آنے والے انسانوں کو شرم اور حیا کا وہ سبق دیا ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ انسانوں اور جانوروں میں بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ انسان باحیا ہوتا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہوتا ہے، اور جانوروں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی۔ تو آپ نے بچپن میں ہم کو یہ شرم اور حیا کی تعلیم دی، اور آپ نے فرمایا الحیاء والایمان، حیا ہی دراصل ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم سیرت کے اس سبق کو فراموش کر چکے۔ آج ہمارے ہاں ایک کلچر بن گیا ہے، ہم نے اسے تہذیب بنا لیا ہے، جو ہماری تہذیب نہیں ہے، اور آج ہمارے ہاں سطر کا کوئی خیال نہیں ہوتا، ہر طرف ایک بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حیا کی تعلیم دی، اور سیرت کے اس سبق سے جب ہم حیا اور شرم کے پیکر بنیں گے تو ہمارے معاشرے ان ساری تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رہیں گے جن سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اور شاید پھر قصور کے واقعات بھی نہ ہوں، اور ہم شرم اور حیا کا معاشرہ قائم کر کے اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھ سکیں۔